فیصلہ ہے کہ پروردگار عالم اپنا منصب یا اپنا عہدہ اگر کسی انسان کو عنایت فرماتا ہے اس منصب اور عہدے کی بنیاد کیا ہو؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ اس انسان کو نبی بنا دیتا ہے اور دوسرے کو شرف نبوت نہیں دیتا؟ انبیاء میں کسی کو رسول بناتا ہے اور کوئی فقط نبی رہ جاتا ہے، رسول نہیں ہو سکتا۔ مرسلین میں کسی کو صاحب شریعت بناتا ہے اور کوئی فقط مرسل ہوتا ہے، صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ اور ان سب کے مقابلے میں کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جن کو یہ سارے عہدے دے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی شرف امامت نہیں دیا جاتا۔ اور کوئی انسان ایسا بھی ہوتا ہے جس کو پروردگار عالم ان عہدوں کے ساتھ امامت کی ذمہ داری بھی سپرد کرتا ہے۔ یہ بات الحمدللہ قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پروردگار عالم نے 1,24,000 افراد کو نبی قرار دیا۔ ان کا کام یہ ہے کہ مالک کی طرف سے خبریں، پیغامات حاصل کریں اور ان پیغامات پر خود عمل کریں، چاہے دوسرے کو بتانے کی ذمہ داری ان پر عائد کی جائے یا نہیں۔ یعنی ہر کوئی انسان جس کے پاس پروردگار عالم کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے اور درمیان میں کوئی انسان ذریعہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر انسان کے ذریعے سے آئے اور اس کے بعد بھی آدمی نبی بن جائے تو پھر ہمارے آپ کے نبی بننے میں کیا کسر ہے؟ ہم تک بھی اللہ ہی کا پیغام آیا اور بہترین انسان کے ذریعے آیا، جس سے بڑا اور باعظمت کوئی انسان کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا، مگر اس کے بعد بھی ہمیں اور آپ کو نبی نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک انسانی واسطہ ہے۔ لیکن جن کو پروردگار عالم نے نبی قرار دیا ہے، ان کے اور خدا کے درمیان اگر کوئی ذریعہ اور واسطہ ہے تو کوئی ملک ہوگا جو پیغام الہی لے کر آئے گا، درمیان میں کوئی انسان ہی ہوگا جس کے ذریعے یہ پیغام اس تک پہنچائے گا۔ تو جہاں تک پیغام الہی آیا ان سارے افراد کو نبی کہا گیا جن کی تعداد 1,24,000۔ انہی انبیاء کے درمیان کچھ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اس پیغام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری دی۔ وقت یہ نہیں ہے کہ آپ خود اس پیغام پر عمل کریں گے، بلکہ آپ کا فرض ہے کہ اس پیغام الہی کو آگے بڑھائیں جس کا نام ہے تبلیغ۔ تو جن کے حوالے یہ ذمہ داری کر دی گئی ان کا نام کچھ اونچا ہو گیا۔ اب یہ فقط نبی نہیں ہے بلکہ یہ رسول، رسول یعنی صاحب رسالت، صاحب رسالت یعنی پیغام پر جو پیغام لے جانے والا، پیغام پہنچانے والا ہو، وہ پیغام بنانے والا نہیں ہوتا، پیغام پہنچانے والا ہوتا۔ یہ پیغام جو پہنچانے کی ذمہ داری کچھ لوگوں کے حوالے کی گئی ہے جن کو ہمارے روایات میں 313 قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب وہ نہیں ہے جن کو اللہ نے براہ راست مکمل کوئی پیغام دیا، بلکہ ان میں کچھ افراد ایسے ہیں جن کو پروردگار عالم نے مکمل زندگی کا قانون بنا کر ان کے حوالے کیا، جس قانون زندگی کو شریعت کہا جاتا ہے۔ ممکن ایک بات اللہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل کر دے، ایک بات ان کی ذمہ داری میں شامل کر دے، لیکن مکمل قانون زندگی جس کو اسلام کی زبان میں شریعت کہا جاتا ہے، ایسا قانون پروردگار عالم نے فقط 5 افراد کے حوالے کیا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے دین میں قوانین کا سلسلہ شروع کیا وہاں سے جس کی وصیت و نصیحت نوح کو فرمائی، اس کے بعد دوسری شریعت جناب ابراہیم کے حوالے کی، تیسرا قانون جناب موسیٰ کے حوالے کیا، چوتھا قانون جناب عیسیٰ کے حوالے کیا، اور آخری قانون سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ یہ وہ 5 افراد ہیں جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور صاحبان شریعت بھی ہیں۔ اسی بنیاد پر ان کو کہا جاتا ہے اولو العزم۔ اولو العزم وہ پیغمبر ہیں جن کو پروردگار عالم نے مکمل قانون زندگی بنا کر ان کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ صاحبان شریعت۔ یہ تو وہ ہوتے ہیں جن کا تذکرہ صبح و شام ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ میں تھوڑی دیر آپ کو یہاں اس لیے روک
کرنا ہے شاید اس کے بغیر واضح نہ ہو سکے، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو عہدے جو دیے، کیا وجہ ہے کہ 5 افراد کو صاحب قانون بنائے، 313 افراد کو قانون کے تبلیغ کا ذمہ دار بنایا، اور باقی 1 لاکھ انسانوں کو اس قانون پر عمل کا ذمہ دار بنایا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ قانون روزانہ بنتا نہیں ہے، روزانہ بنتا نہیں ہے۔ جب کوئی قانون بنتا ہے تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک میعاد ہوتی ہے، جتنے دنوں تک یہ قانون بہرحال چلنے والا ہے۔ انسان بناتا ہے وہ اپنی اوقات کے مطابق 5 سال 10 سال کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کے آگے یہ قانون چلنے والا نہیں ہے۔ مالک بناتا اس کی نگاہیں بہت دور تک کی، وہ جانتا ہے یہ قانون 1000 سال چل سکتا ہے، یہ قانون 2000 سال چل سکتا ہے، یہ قانون روز قیامت تک چل سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو وسعت مالک کی نگاہ میں پائی جاتی ہے وہ دنیا کے کسی قانون ساز کی نگاہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ قانون بنانے والے قانون بناتے ہیں، اپنے خیال میں 10 سال کے لیے بنایا، وہ معلوم ہے 1 سال کے آگے بھی نہیں چل سکا، اور بالآخر مجبور ہو گئے اس قانون کے بدلنے پر۔ مگر مالک نے جس زمانے کے لیے جو قانون بنا دیا ہے، زمانے بدلتے رہیں، قانون الہی بدلنے والے نہیں۔ اس لیے کہ ہر قانون کے ساتھ 2 مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قانون اگر جس کے حوالے کر دیا گیا اسی کی ذات تک محدود رہ جائے تو عوام کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ افراد ہوں اس قانون کو لوگوں تک پہنچانے سے پیغام اسلام ہو۔ ظاہر پیغام اسلام قرآن مجید میں حدیثوں میں محفوظ ہے۔ ایک عالم آیا اس نے آپ تک پہنچا دیا، ایک ذاکر آیا اس نے پہنچا دیا، ایک مقرر آیا اس نے پہنچا دیا۔ قانون تو ایک قانون ہے جو مکہ مدینے میں نازل ہوا تھا، مگر ساری دنیا میں مبلغین ہی کے ذریعے تو پہنچ رہا۔ اگر درمیان سے مبلغین کو ہٹا دیا جاتا تو جہاں مکہ مدینے میں آیتیں ہوتی تھیں وہیں رہ جاتی اور ایک دوسرے سلسلہ وہیں تمام ہو جاتا۔ اس لیے قانون چاہے کسی ایک مقام کو اتارا جائے مگر اس کے پہنچانے کا سلسلہ بہرحال وسیع ہونا چاہیے تاکہ کوئی علاقہ قانون سے محروم نہ رہے۔ لہذا پروردگار عالم نے جب کسی کو قانون دیا تو اس کے ساتھ اتنے افراد لگا دیے جو اس قانون کو اس دور کی دنیا تک پہنچائیں۔ ہر دور کی دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، دنیا آگے بڑھتی رہتی ہے، اس کا پھیلاؤ بڑھتا ہے، اس کی وسعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی مختصر آبادی ایک علاقے میں رہی ہو، آج دنیا مشرق سے مغرب تک کہاں تک پھیل گئی۔ لہذا قانون کے ساتھ ایسے افراد چاہیے جو اس قانون کو وہاں تک پہنچائیں جہاں تک اس دور کی دنیا پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہر قانون کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب قانون سامنے آتا ہے تو جن کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ان کی سب سے پہلی آواز یہ ہوتی ہے ایسے قانون پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جہاں کیا چلے دنیا میں یہ صبح و شام کے ہمارے تجربات ہیں۔ اگر کوئی شریف آدمی ہوتا ہے کسی قانون پر عمل کرنا چاہتا ہے تو جیسے قانون سامنے آیا اس سے اپنا کام شروع کر دیا۔ باقی لوگ کریں گے نہیں کریں گے، جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں اپنے قانون پر عمل کرنا ہے، اس لیے اس نے بنایا ہے تو ہمارا مالک ہے۔ لیکن جن کو نہیں کرنا ہوتا ان کے پاس سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے مولانا آپ اس قانون پر غور کیے، یورپ میں یہ قانون نہیں چل سکتا۔ ہم نے جیسے ہندوستان میں نجاست مشرقین کا ذکر کیا، لیکن یہ قانون ہندوستان میں نہیں چل سکتا۔ آپ کے سامنے 4 مسائل پاکستان میں آئے، لیکن یہ قانون یہاں نہیں چل سکتا۔ یورپ والے کہتے ہیں یہاں نہیں چل سکتا، امریکہ والے کہتے ہیں وہاں نہیں چل سکتا، تو کیا خدا نے فضا کے لیے بنایا؟ یہ آپ جانتے کہ نہیں چل سکتا، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، خالی بیٹھے بیٹھے کوئی کام نہیں تھا، یہ قانون ہی بنا دیا۔ اتنی عقل تو انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر خدا نے قانون بنایا ہے تو کیسے ممکن ہے یہ قابل عمل نہ ہو؟ لیکن انسان کے پاس بہترین بہانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قانون پر عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے الفاظ کو توجہ فرمایا، بہترین بہانہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ ہر قانون کے ساتھ اگر 10 اسے پھیلانے والے پہنچانے والے رکھے جائیں تو کم سے کم 100 عمل کرنے والے رکھے جائیں۔ میری بات میں توجہ دینے کی عرض کر رہا ہوں۔
کیا یہ مسائل ہم کو زیر بحث نہیں آتے ہیں، اسے تھوڑی سی ہمیں اور آپ کو زحمت کرنا پڑے، لیکن بہرحال آپ اس پر غور فرمائیں۔ ایک دو چار آدمیوں سے کام چلنے والا نہیں، چار آدمی تو ہر جگہ نکل آتے ہیں، کوئی کام کرنے والے یا نہ کرنے والے۔ اتنی بڑی تعداد چاہیے جس تعداد کو سامنے رکھنے کے بعد یہ کہا جا سکے اگر یہ قانون قابل عمل نہیں تھا تو ان 10 آدمیوں نے کیسے کر لیا، ان 20 نے کیسے کیا، ان 50 نے کیسے کیا، 100 نے کیسے کیا، 1000 نے کیسے کیا، خالی تم ایک قاہل رہ گئے جس سے نہیں ہو سکتا۔ اور کیا آپ نے اگر آپ نے حساب لگا لیا تو مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ 1,24,000 میں 5 تھے قانون والے، اور کیا 5 تھے جن کو اللہ نے شریعت دی ہے۔ 1,24,000 کے درمیان اس 1,24,000 کو اگر آپ 5 میں تقسیم کریں تو 20,000 سے زیادہ